کراچی میں کرسچن لڑکی آرزو کو جبراً مذہبی تبدیلی اور جبری شادی کے شکنجے میں پھنسانے والے 45 سالہ علی اظہر کے خلاف مقدمہ درج ہونے کے باوجود تاحال آرزو بازیاب نہ ہو سکی۔ آج آرزو کو کراچی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ آنکھوں دیکھی اس رپورٹ میں دیکھیے پاسٹر غزالہ شفیق نے کیا بتایا۔ کو پروڈیوس کیا جائے، بہت کیس چلا اور اس کے بعد پولیس کے حصار میں اتنے مرد، اتنی عورتیں، 13 سال کی بچی، ہم چیخ رہے ہیں، ہم رو رہے ہیں، ماں آوازیں دے رہی ہے کہ آرزو سے ملنے دو، نہیں ملنے دیا جا رہا۔ بعد میں کبھی بختر بند گاڑیاں آ رہی ہیں، کبھی بلٹ پروف یونیفارم پہنے پولیس آفیسرز آ رہے ہیں۔ وہ تماشا آپ نے دیکھا کورٹ میں جو کچھ ہوا، بڑی مشکل سے ماں کو ملنے دیا گیا، لیکن وہ سارے لڑکی کے جو لڑکا جس نے علی اظہر کے بھائی، اس کی بھابیاں، اس کے حصار میں وہ سب اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پولیس کی جو وہ روم بنا ہوا ہے، ہم نہ ماں اندر جا سکتی ہے، نہ باپ جا سکتا ہے، نہ دادا جا سکتا ہے، نہ دادی جا سکتی ہے۔ جب ایڈوکیٹ پہنچی ہیں تو بڑی مشکل سے صرف ماں کو اندر جانے دیا گیا، اور پھر ماں سے تھوڑی سی اتنے لوگوں کی موجودگی میں بس اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تو نے، اس نے ہسبینڈ نے اس کا مضبوطی سے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جس کو ہسبینڈ کہا جا رہا ہے علی اظہر، جو 45 سال کا بندہ ہے، اس نے مضبوطی سے ہاتھ پکڑا ہوا ہے آرزو کا، اور اس کے ارد گرد سارے لوگ بیٹھے ہیں، پولیس بیٹھی ہے۔ اتنا ہاریبل سین، اور وہاں پر بچی کہتی ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے کلمہ پڑھ لیا، ماں میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس کی ماں نے اسے کہا کہ بیٹا وہ تو نے اسکول میں بھی اتنی دفعہ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بعد میں ڈی ایس پی باہر آیا اور اس نے اتنا جھوٹ بولا، وہ آن ریکارڈ ہے کہ وہ جی بچی اس کو نہیں دی گئی، بلکہ بچی پریڈی پولیس کو دے دی گئی ہے، اور اب وہ وہاں ان کے پاس ہوگی، وہاں سے وہ اسے دارالامان بھیجیں گے۔ اور جو آرڈر جب ہم نے پڑھا تو اس کے برعکس تھا، آرڈر میں نے لگا دیا ہے فیس بک پر، نہ ماں کو جج کو سننے دیا گیا۔ جب جج صاحب نے یک طرفہ بات سنی ہے تو انہوں نے وہ فیصلہ دیا ہے، جب ماں کو جانے نہیں دیا گیا، منتیں کرتے رہے کہ ماں کو جا لینے دو۔ یہ کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے، کون سا آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں کہ سارا کورٹ کا عملہ، امجد علی سہیتو صاحب کی کورٹ کا عملہ، پولیس بار بار ہمیں کہہ رہی ہے آپ کو اریسٹ کرنا، میں نے کہا اریسٹ کر لیں، آپ گولی مار دیں ہم، کیا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم کرسچن ہیں؟ اور میں آج اپنے سب دوستوں سے کہہ رہی ہوں، اب میں ملک چھوڑ دوں گی، یا شاید میں بنگلہ دیش جا کے میں بنگلہ دیش میں رہنے لگ جاؤں گی، میں کسی اور ملک میں جہاں بیٹیوں کا تحفظ ہو، جہاں ادارے ہم سے جھوٹ نہ بولے، جہاں پولیس ہم سے جھوٹ نہ بولے، جہاں کورٹ سچ کو دیکھ کر فیصلے کرے، جہاں ہمارا مذاق نہ اڑایا جائے۔ میں کبھی مایوس نہیں ہوئی، لیکن آج میں بھی ٹوٹ گئی ہوں۔ 18 ایئرز جو لکھا ہوا تھا وہ ڈاکومنٹس میں آپ آرڈر پڑھ لیں، ڈاکومنٹس میں لکھا ہے، اور جو نیچے کورٹ میں ڈاکومنٹس لگائے گئے اس پر آرزو کی تصویر نہیں لگی، وہ کسی اور بچی کی تصویر ہے، سارے جعلی دستخط ہے۔ جب ہمیں ہائی کورٹ میں پیش ہی نہیں ہونے دیا گیا، ماں کو نہیں پیش ہونے دیا گیا، باپ کو اگر وہ جج کے آگے جاتے تو بتاتے نا کہ یہ تصویریں اس کی نہیں ہیں، یہ سب کچھ اس سے زبردستی کروایا جا رہا ہے۔ جب آپ اس کو آزاد نہیں چھوڑیں گے، ہم نے ایک ہی درخواست کی کہ اس کا میڈیکل کروایا جائے۔ میرا عدلیہ سے بھی درخواست ہے کہ جب بھی کوئی بچی آپ کے پاس اس کہانی کو لے کر آتی ہے، اور خاص طور پر جب وہ کرسچن یا ہندو مذہب سے ہو، تو خدا را اس کا سب سے پہلے اوسیفیکیشن ٹیسٹ یعنی عمر کے تعین کا ٹیسٹ کروایا جائے۔ جب اس کے نادرہ کے کاغذات بنے ہوئے ہیں، اس کا بیپٹزم سرٹیفکیٹ ہے، اس کا اسکول کا سارے پیپرز ہیں، وہ 6 سال کی بچی، 6ٹھی کلاس کی بچی کھیلتے ہوئے باہر نکلے، 13 سال کی اس کی عمر ہے، اور سارے گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس بنے ہوئے ہیں، وہ اس کو نہیں دیکھا گیا۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ 18 سال سے چھوٹی بچی کی شادی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، تو عدالتوں کو بھی بغیر شناختی کارڈ کے کیسے اس کی فری ول ہو گئی، کیسے اس کا بیان ہو گیا؟ جج صاحب نے کیوں نہیں اس سے اس کا شناختی کارڈ مانگا؟
کہ اس کے وربل کہنے سے وہ 18 سال ہو گئی. کہاں ہے اس کا شناختی کارڈ؟ آپ کا لازمی ایک پیپر ہے شناختی کارڈ، اور آپ نے ہی پابند کیا ہے کہ اس کے بغیر، ولی کے بغیر ہو اور شناختی کارڈ کے بغیر.